کلام قریب میرے نہایت ہی واجب احترام بھائی حضرات اور تمام حضرات کو السلام علیکم۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف چند منٹ کے لیے اپنی یہ منتخب ڈیرے کو ادارے کی انتظامیہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ جو کہ ہمارے محترم صدر صاحب کی تھی، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ہم جتنے بھی پیر بھائی ہیں، ہمیں قبلہ عالم نے، قبلہ حضور نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ کرم ہے ان کا، وگرنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں۔ اور یہ بھی آپ کی انتہائی مہربانی ہم سب پر، ہمارے ایک ایک پیر بھائی پر، کہ آپ نے یہ ڈیرہ بنانے کی، مسجد اور ادارہ بنانے کی اجازت فرمائی ہے، وگرنہ ہم نچاروں کا کیا حال ہوتا، ہم غم کے مارے اپنی فریادیں مشکلات لے کر کہاں جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں قبول فرمایا۔ تو یہ جو ہمیں ادارہ ڈیرہ آپ کے نام پر، بلکہ آپ ہی یہ کام فرما رہے ہیں، یہ ہماری خاطر ہی ہے، ہماری خاطر، وگرنہ آپ اپنی ذات کی خاطر آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کوئی ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، اور یہ بات ہمارے کسی پیر بھائی سے پوشیدہ نہیں، اور اس میں مبالغہ بھی نہیں کہ دیگر پیران عظام کی طرح ہمارے حضور قبلہ اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں بنانا چاہتے، نہ آپ اپنی خاطر آج تک آپ نے اپنی ذات کی خاطر ایک انچ جگہ تک نہیں خریدی، نہ کوئی گاڑی، نہ بینک بیلنس۔ کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی امت سے پیار کیا ہے، اور جو کچھ آیا غرباء، مساکین، مستحقین جو ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے۔ بہت سارے گھر غرباء اور مساکین اس طرح کے، شاید آپ میں سے کچھ حضرات جانتے ہوں گے کہ جن کو سال بھر کے دانے گندم وغیرہ کے برادر صاحب ڈال کے دیتے ہیں، بہت سارے گھر، اور بہت ساری بیوہ عورتیں اس طرح کی ہیں جن کو ماہانہ وظیفہ آپ عنایت فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں چٹائی پر مگر عرش نہیں، این سنت کے مطابق، این سنت کے مطابق بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نہیں، ہاتھ خالی ہیں مگر کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا۔ اور یہ جو ہمارا ادارہ قائم ہو رہا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، اس کی آج سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ قبلہ محترم المقام فخر السادات، عالم باعمل سید احمد فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ان کے علاوہ فخر السادات عاشق رسول حضور قبلہ سید
شاہ کمال دامت برکاتہ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سادات اکرام بھی حضور قبلہ عالم کے ساتھ تشریف فرما ہے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ سادات اکرام سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں یہ اپنی انتظامیہ کا صرف تعارف پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ چند ایک نام اس لیے منتخب کیے گئے کہ جو آگے یہ کام کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وگرنہ آپ تمامی حضرات ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہیں سب انتظامیہ کے رکن ہیں، اور ہر ایک فرد کا ہمارے پیر بھائی کا یہ فرض وہ اس ادارہ کو قائم کرنے کے لیے، اس کی تعمیر کے اندر اور اس کو چلانے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ہم تمامی اس کے خادم ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ آپ ہمیں اپنے غلامی کے اندر قبول فرمائیں۔ سرپرست اعلیٰ تو حضور قبلہ عالم آپ ہیں، اور نگران جو ہیں، نگران غازیہ سید فخر السادات شاہ کمال صاحب ہیں جو تشریف فرما ہے، اور میرے دوستوں نے چیئرمین مجھے مقرر کیا، تو صدر ہماری اس انتظامیہ کے محترم جناب محمد عارف بڑائچ صاحب کو تشریف فرما ہے، نائب صدر محترم حافظ محمد کامران صاحب ہیں، اور سینئر نائب صدر چودھری جہاں زیب صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ نائب صدر ملک محمد اعظم صاحب ہیں، اور جنرل سیکرٹری محمد شبیر صاحب المعروف پپو آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، اور سیکرٹری نشر و اشاعت ہمارے بڑے پیارے سے بھائی حافظ محمد شاہد ملک صاحب ہیں، اور فنانس سیکرٹری یہ ہم تین ہیں اس کے اندر، ایک میرا نام ہے اور ایک محترم جناب عارف بڑائچ صاحب اور محترم حافظ کامران صاحب ہیں، یہ تین حضرات ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ ہم سب جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور بالخصوص ہمارے سارے پیر بھائی اس انتظامیہ کے ارکان ہیں، اس انتظامیہ کے رکن ہے، اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کی تعمیر کے اندر بھرپور تعاون اور کوشش کریں۔ اور ایک یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی ہمارا پیر بھائی اس کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے، اپنا تعاون پیش کرتا ہے، تو واللہ الغنی وانتم الفقراء الی اللہ، یہ نہ سمجھے کہ اللہ یا ان کے درویش اس بات کے محتاج ہیں کہ کوئی ہمیں نذرانہ دے، ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ ہماری نظر اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہم سب محتاج ہیں، وگرنہ خدا چاہے تو اپنے گھر کی حفاظت ابابیلوں سے بھی کروا سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک بے نیاز ذات ہے، اور اس کے فقیر یہ بے نیاز ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم سب ان کے محتاج ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد، حضور قبلہ بلے شاہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات خدا کی بات ہے، بمطابق حدیث اشارہ فرماتے ہیں، جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے نفلی عبادات کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے جن سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے، خدا ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بمطابق حدیث اور بلا مبالغہ ہاتھ حضور قبلہ عالم کا ہے، پکڑنے کی قوت خدا کی ہے، بمطابق حدیث زبان آپ کی ہے، بولتا خدا ہے،
مبالغہ نہیں اس بات کے اندر، زبان آپ کی ہے بولتا خدا ہے، کان آپ کے ہیں سنتا خدا ہے، قدم مبارک آپ کے ہیں چلتا خدا ہے۔ حدیث پیش کی میں نے، اور بلے شاہ کیا اشارہ فرماتے ہیں، بلے شاہ سرکار کیا اشارہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بلیا کملے لوگ جہان دے بلے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی کچھ دے رکھ۔ بلیا کملے لوگ جہان دے، یہ ان لوگوں کی بات ہے، کاملین کی بات ہے، کاملین کی، واصلین کی، اللہ کے مقربین کی بات ہے، ہم کسی کی بات نہیں۔ بلیا کملے لوگ جہان دے بلے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی کچھ دے رکھ۔ ہماری یہ خوش قسمتی، ہماری نظر یا ہمارا کوئی تعاون نہیں، اپنے جناب کے اندر قبول فرمائے، ان کا قبول کرنا خدا کا قبول کرنا۔ تو ہمارے دوستوں نے بڑا تعاون کیا پہلے بھی، فردن نام تو سب کا نہیں لیا جا سکتا، مختصراً ایک دو دوستوں کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے محترم عارف صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارا تعاون کیا ہے، اور ہزاروں کے حساب سے نہیں لاکھوں کے حساب سے۔ یہ ہمارے محترم تشریف فرما ہے، پنڈی سے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، محترم بھائی فیصل صاحب ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں 2 لاکھ روپیہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جناب کے اندر یہ ہماری نیاز قبول فرمائے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ محترم حافظ کامران صاحب ہیں، اس کے علاوہ چودھری جہاں زیب صاحب ہیں، محترم شبیر صاحب ہیں، ان کے علاوہ بہت سے دوست ہیں جو انتظامیہ کے اندر شامل ہیں، اور ہماری انتظامیہ اس طرح کی نہیں کہ صرف لوگوں کے پیچھے پڑے، چندہ وغیرہ اکٹھا کریں، اپنی جیب سے انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی تشریف لائے ہیں، آپ تمامی حضرات حسب استطاعت جتنی بھی ہو سکے ادارہ کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ یقین جانیے کہ یہ صرف آپ مسجد کے لیے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، ثواب الگ ہے۔ من بنا مسجداً بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک چھوٹی سی بھی مسجد، چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، جس نے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتا ہے، وہ ثواب الگ ہے۔ یہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر پیش کریں گے، اور یقیناً جس کی نظر، جس کا تعامل یہ قبول فرمائے، اس کی نیاز اللہ نے اپنے جناب میں قبول فرما دی۔ ایک صرف چھوٹی سی مثال ہے، تشریف رکھیے، چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے آخری حج پر 100 اونٹ قربان فرمائے، اونٹ، اور آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہوگی، اونٹوں کی کیا حالت تھی، کیا حالت تھی۔ حضور علیہ السلام ایک ایک اونٹ کو ذبح فرما رہے تھے، اور دوسرے اونٹ دوسروں کو دھکے دے کر حضور علیہ السلام کے آگے آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں ذبح فرمائیں، محبوب کے ہاتھ میں چھری ہو اور وہ ذبح کرنا چاہے تو کون پیچھے رہے گا۔ اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے کر حضور علیہ السلام کے سامنے گردن جھکا رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں ذبح فرمائیں۔ بہن ہی اسی طرح ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارہ کے لیے صرف اپنا مال ہی نہیں، اپنا وقت بھی، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں میں نثار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ قبلہ عالم کو لمبی عمر عطا فرما، آپ کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرما، آپ کا سایہ تا دیر یا اللہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔